کسی چیز میں بہتری کی گنجائش کتنی ہے. اگر یہی پتہ نہ ہو کسی کو کہ جو میرا مسئلہ ہے اس میں بہتری کی گنجائش کتنی ہے، تو جو بہتری وہ محسوس کرے گا اس کو وہ زیادہ پسند نہیں کرے گا. اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں بہتری کی گنجائش کتنی ہے، مثال کے طور پر اگر بہتری کی گنجائش 20% ہے اور وہ توقع رکھتا تھا کہ یہ 80% بہتری آ جائے گی، تو پھر وہ 20% پہ مطمئن نہیں ہوگا. اگر گنجائش ہی 20% ہے، جیسے کہ کئی دفعہ سرجیکل آپریشن میں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کمر کے جو ریڑھ کی ہڈی کے آپریشنز ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر بعض اوقات بتاتے ہیں کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوگا اور امکان 10% ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو لوگ کرواتے ہیں نا، پھر بھی چلے 10% ہی بہتری ہو جائے، تو وہ 10% بہتری سے خوش ہو جاتے ہیں. اصل بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹریمر کی بات کر رہے ہیں یا جسم کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں یا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ سوال تو پچھلے 100 سال میں یا 70-80 سال میں ابھرا ہے. اس سے پہلے تو یہ سوال تھا کہ کوئی دوائی ہے کہ نہیں ہے، اور جب وہ دوا نہیں تھی تو دنیا بھر میں مینٹل اسائلمز کا کانسیپٹ تھا. اسائلم سمجھتے ہیں کہ جہاں فار لائف چلا جاتا ہے بندہ، جیسے مینٹل ہاسپٹل، جیسے لاہور کا ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، حیدرآباد کا ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، یا ایبٹ آباد مانسر میں ایک مینٹل ہاسپٹل ہے. تو کچھ فاصلے پہ مینٹل ہاسپٹل ہوا کرتے تھے، اور مینٹل ہاسپٹل کا ڈریڈ اتنا ہوتا تھا کہ جس کو مینٹل ہاسپٹل بھیجتے تھے اس کا مطلب ہوتا تھا کہ فیملی نے اس بندے کو کھو دیا ہے اور اس بندے نے فیملی کو کھو دیا ہے، اور کچھ عرصے تک فیملی اس کو ملنے جاتی تھی اور پھر فیملی ملنا چھوڑ دیتی تھی اور ڈاکٹرز ہی ان کے رشتہ دار بن جاتے تھے، اور اس طرح فیملی اور پیشنٹ کا رابطہ فار ایور ختم ہو جاتا تھا. آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں پچھلے 50 سال سے کوئی نیا مینٹل ہاسپٹل نہیں بنا، دنیا میں کوئی مینٹل ہاسپٹل نہیں بنا، جبکہ ہر چیز پہلے کی نسبت زیادہ بنتی ہے. تو مینٹل ہاسپٹل جہاں فار ایور کمٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو، وہ اب 50 سال سے نیا کوئی نہیں بنا، اور جو پرانے مینٹل ہاسپٹل ہیں ان کو بھی رسماً قائم رکھا ہوا ہے، جب چاہے ختم کر دیں. یعنی ابھی اگر آپ لاہور کے مینٹل ہاسپٹل کو دیکھیں تو اس میں جتنی گنجائش ہے اس سے آدھے بھی پیشنٹ نہیں ہے. مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دینا، بجلی لگانا، یہ جو پرانی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی نا. اب کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ پیشنٹ واپس گھر جائے گا. جیسے دوسری بیماریوں میں جب پیشنٹ ہسپتال جاتا ہے تو پھر یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ واپس گھر جا کے سیٹ ہوگا. لیکن ابھی بھی پرانی مثالیں موجود ہیں لاہور میں، جیسے فاؤنٹین ہاؤس میں لوگ فار لانگر پیریڈ، فار ایئرز اینڈ ایئرز، فار مے بی لائف آتے ہیں، اور کچھ پیشنٹس کو ابھی بھی گھر والے وہ نہیں ذمہ داری اٹھانا چاہتے، حالانکہ وہ اٹھا سکتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر والے ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں کہ نہیں. بہت سارے ایڈکٹس ہیں جن کے گھر والے ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے، تو وہ اسٹریٹ ایڈکٹس بن جاتے ہیں، اور وہاں ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ یا تو سدھر جائیں یا بکھر جائیں. تو چوائسز تو ہیں، پہلے تو چوائسز ہی نہیں تھی. اسی طرح مینٹل ہاسپٹل میں پہلے تو کوئی چوائس نہیں تھی، جو جاتا تھا ون وے ٹکٹ لے کے جاتا تھا. یہ مری اور اسلام آباد کے درمیان ایک سینیٹوریم ہے جسے ساملی سینیٹوریم کہا جاتا ہے، اور وہ ٹی بی کے مریضوں کو وہاں رکھا جاتا تھا فار ایور. مریضوں کو وہاں صرف ٹی بی کی وجہ سے آج سے 100 سال پہلے مریضوں کو پورے ارد گرد کے سینکڑوں میل کے علاقے سے جو بھی ٹی بی کا مریض ہوتا تھا اس کو گھر والے وہاں شفٹ کر دیتے تھے، اور گورنمنٹ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ بیماری دوسرے لوگوں کو نہ لگے، لہٰذا اس کو وہ ٹی بی سینیٹوریم میں بھیج دیتے تھے،
جس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ بچ گیا تو گھر واپس چلا جائے گا، اور اگر نہیں بچا تو پھر وہیں ختم ہو جائے گا، اور وہ اس کو آتے ہوئے اس کی کنڈیشن دیکھ کے خاص رنگ کا لباس پہنا دیتے تھے، اور اگر وہ بہتر ہوتا تھا، تندرست ہوتا تھا، تو اس کے لباس کا رنگ چینج کرتے رہتے تھے، اور اگر وہ بدتر ہوتا تھا اور تباہ ہو جاتی تھی صحت تو پھر اس کا رنگ چینج کرتے رہتے تھے۔ تو کسی بھی پیشنٹ کے کپڑوں کے رنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بہتر ہو رہا ہے یا بدتر ہو رہا ہے۔ لیکن پھر ٹی بی کی دوائیاں آئیں تو مریضوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ 100% صحت یاب ہو جاتے تھے۔ پہلے 2 سال میں صحت یاب ہوتے تھے، روز ٹیکہ لگتا تھا، یعنی 700 ٹیکے لگتے تھے 2 سال میں۔ اسٹریپٹومائسین ایک دوائی ہوتی تھی، اب وہ دوائی ہی نہیں ہے، اٹس ناٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ ناؤ، ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے، اور نہ وہ مارکیٹ میں بکتی ہے۔ اسٹریپٹومائسین وہ ایک ٹیکہ روز کا 700 دن لگتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی 24 گولیاں ہوتی تھی جو کھائی جاتی تھی۔ تو اب تو وہ خواب و خیال کی باتیں ہو گئی، اب تو سمپل 2-4 گولیاں ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں پیچھے ہسٹری پتہ نہیں ہوتی تو انسان ناشکرا ہے، بیسیکلی انسان ناشکرا ہے۔ کسی جنگل کے زمانے میں جب وہ گھومتا پھرتا تھا، اس کے گھر میں کوئی کچن نہیں تھا، اس کے گھر میں کوئی فریج نہیں تھی، اور اس کے گھر میں کوئی چولہا نہیں تھا، اور اس کے گھر میں کوئی توا نہیں تھا، اور اس کے گھر میں کوئی ہنڈیا نہیں تھی، اور وہ جنگل میں گھوم پھر کے ادھر ادھر گیڑی پڑی چیزیں کھاتا تھا، تو خوش تھا؟ نہیں، خوش نہیں تھا۔ اور آج جب اس کے گھر میں کچن ہے، فریج ہے، ہر وقت کھانے کی چیزیں ہیں، ایک ٹیلی فون پہ پانڈا والے آ کے دے جاتے ہیں کھانا، کیا انسان خوش ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسائلمز میں جو مینٹل ہاسپٹل میں لوگ جاتے تھے، گھر والے انہیں اور وہ گھر والوں کو کھو دیتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ خوشی ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتی تھی، نہ گھر والوں کی زندگی میں، نہ ان کی زندگی میں۔ لیکن جو آج پیشنٹ جاتے ہیں تو انہیں دوا لکھ کے دی جاتی ہے، اور وہ دوا استعمال کرتے ہیں، اور اچھے سین لوگوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں،